نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد و کان و تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل سیدا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے احبابوں، آئیے ہم سب مل کر پیارے آقا مدنی آقا مکی آقا تاجدار مدینہ نبی کونین دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی۔ میرے پیارے عزیزوں، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے، کربلا کی زمین پر آپ نے سجدہ کیا اور قیامت تک آپ سجدے میں ہی شمار کیے جائیں گے، کیونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے تو دیکھا، لیکن سر کو سجدے سے اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے شاعر نے لکھا، ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی۔ میرے پیارے عزیزوں، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے آبا اجداد حضرت مولا کائنات اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ان کے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، آپ تمام انبیاء علیہ السلام نے ہر کسی کو ایک ہی پتہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایک جوتے کے فیتے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو، اللہ جل شانہ تمہیں عطا کرے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب گھر کے اندر ان کے کچھ کھانے کا نہیں رہتا تو مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں اور آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں ان کے گھر کی خالی پڑی ہوئی چکی چلنے لگتی ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ جل شانہ کے شان میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں اور خود قرآن ہے، اور اللہ کی شان کے لیے تو شمس اور قمر ہے جو بیان کر رہا ہے رب کی ربوبیت کیا ہے۔ ہوائیں اور فضائیں، زمین اور آسماں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ثبوت دے رہی ہے، اور اللہ جل شانہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہیاں دے رہی ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، 7 طبق زمین کا ہے تو 7 طبق آسمان کا ہے، اور دنیا کے اندر اور دنیا کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل شانہ کا ہی ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، کچھ حضرات ہیں کہ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں اپنے اپنے بیانوں میں کہ سارے زمین کے درخت کو قلم بنا دیا جائے اور زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا شان نہیں لکھ پائیں گے سارے جن اور انس مل کر۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ فرمانے والے علماء نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، یہ فرمان تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے لیے فرمایا تھا۔ اللہ کی وہ ایک ذات ہے کہ سارے جن اور سارے مخلوق اور جتنے لوگ اول اور آخر ہے اگر سب اکٹھا ہو جائیں، اللہ زمین کو کاغذ بنا دے، درخت کو
قلم بنا دے اور پورے سیاہی کو سمندر بنا دے، اور اللہ کے لوگ حمد اور ثنا تعریف لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، اور پھر یہ سیاہی، یہ قلم ٹوٹ جائے، سیاہی ختم ہو جائے، کاغذ ختم ہو جائے، اللہ پھر عطا کرے اور بندے اور جن اور تمام مخلوق مل کر لکھیں تو بھی اللہ کے تعریف کو نہیں لکھ سکتے۔ میرے پیارے عزیزوں، لوگ لکھتے جائیں اور ختم ہوتا جائے اور اللہ عطا کرتا جائے، لیکن اللہ کی تعریف کو کوئی لکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہیں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، لیکن اتنی بڑی بات حضرت غوث پاک کی طرف کہنا، حضرت غوث پاک کہ شان کے لائق جو چیز نہ ہو، جو شان صرف اللہ رب العالمین رکھتا ہے، ایسی بات کہنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور میں کفر کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا، کیونکہ میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں کہ جو میں کفر کا فتویٰ دے دوں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام سمجھیں، یہ ان کا معاملات ہے، ہمیں تو صرف جگانا ہے لوگوں کو۔ میرے پیارے عزیزوں، ایک واقعہ ہمارے یہاں بہت ہی مشہور ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ان کا ایک دھوبی تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور دھوبی جب قبر کے اندر جاتا ہے، منکر نکیر علیہ السلام آتے ہیں اور دھوبی سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ دھوبی کہتا ہے کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں منکر نکیر علیہ السلام کہ اے بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو دھوبی کہتا ہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یہ بتا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ دھوبی کہتا ہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ بیان کرنے والے اتنا تک بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے اندر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم چلے جاؤ، میرے مرید کو، میرے چاہنے والے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے پیارے عزیزوں، اور یہ لکھنے والے نے کیا لکھا کہ جب اس دھوبی کا انتقال ہوا تو ایک غوث پاک کا دیوانہ تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث پاک کے دھوبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ اب اس نے کتاب کے اندر لکھا، اور علماء وہ کتاب پڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے کتابیں پڑھ لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اور میں بھی کتاب کھوج رہا ہوں، 2 سال سے میں مسلسل کھوج رہا ہوں، لیکن تمام مفتیان کرام سے رابطہ قائم کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ من گڑھنت ایک کہانی ہے، اور یہ من گڑھنت ایک اسٹوری ہے، اور ایسا بات بیان کرنا جو غوث پاک کے شان کے لائق نہ ہو، جو غوث پاک کے شان میں گستاخی ہو۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ بتاؤ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر کے اندر جائے گا، اللہ جل شانہ کی جانب سے 2 فرشتے آئیں گے جو ہر کسی کے قبر میں آتے ہیں، اور وہاں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ جس نے جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہاں جواب دینا ہوگا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے اس شخص کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہیں گے، جو قبر کے اندر موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو میرے آقا ہیں، میرے نبی ہیں۔ اس 3 سوال کا جب جواب دے گا تب سمجھو کہ بندہ کامیاب ہوا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر غلطی سے کسی نے قبر کے اندر غوث پاک کا یا غریب نواز کا نام لے لیا، یا کسی بھی اولیاء کا نام لے لیا، تو پھر وہ جنت تو نہیں جا سکتا، ہاں اس کے لیے جہنم تو پکا ہے، کیونکہ جو نبی نے فرما دیا وہی حق ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا وہی بات سچ ہے۔ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے واقعات کو نہ سنیں کہ جس کے اندر شرک اور کفر بھرا پڑا ہو، کیونکہ ایک اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے، نبی کے فرمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یا کسی ولی کو نبی کے برابر کا درجہ دینا، یہ سراسر میرے حساب سے، میری نظر میں یہ بندہ سب سے بڑا گستاخ ہے، اور ایسا کرنے والا میری نظر میں تو کافر ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو نبی کے شان میں گستاخی کریں اور رب کے برابر غوث پاک کے دھوبی کو پہنچاتے ہوں، اب ذرا دیکھو تو یہ کتنے بڑے دین کے دشمن ہیں، اپنے رب کے دشمن ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے محفلوں میں بلا کر تقریر نہ کرائیں، علم تھوڑا ہو لیکن معتبر علم ہو، کوئی بھی بیان کیا جائے تو اس کا حوالہ ملتا ہو، کتاب موجود ہو، اور کتاب کا جو مصنف ہو اس کے ایمان پر کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ لیکن غوث پاک کے دھوبی کا جو مصنف ہے اس کے ایمان پر
اس کے اعمال پر، اس کے مسلمان ہونے پر شک ہی نہیں، پورا فتویٰ ہے اس کے خلاف کہ وہ کافر تھا، اور اس کی لکھی ہوئی کتابوں کو آج ہمارے علماء اہل سنت والے جتنے ہیں وہ سب محفل میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، اور ہر کسی پر توبہ لازم ہے کہ ایسے بیان کو نہ کیا کریں۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی تعریف سارے جن اور انسان مل کر اگر لکھنا چاہیں یا سارے مخلوق مل کر لکھنا چاہیں تو کبھی نہیں لکھ سکتے۔ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000، انہوں نے ہمیں اور آپ کو کیا درس دیا؟ یہی تو درس دیا ہمیں اور آپ کو کہ اے لوگوں، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر اولیاء سے کوئی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، انبیاء سے کوئی بات ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، لیکن یہ سب تو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں، وہ غوث پاک کہ جو اپنے قبر میں گئے ہوں گے تو انہوں نے خود جواب دیا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور ان غوث پاک جو ساری زندگی لوگوں کو ایک رب کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف بلاتے رہے، لیکن آج کچھ ایسے ظالم لوگ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ اس غوث پاک کی زندگی کو تو نہیں دیکھا، دھوبی کا ضرور دیکھ لیا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، غوث پاک کا اگر غلام بننا ہے تو نمازی بنو، غازی بنو، سخی بنو، سنتوں کا پرہیزگار بنو، حضور کریم سے محبت کرنے والا بنو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے نظر کو بہتر کرو، اپنے مزاج کو بہتر کرو۔ غوث پاک نے ہمیں اور آپ کو جو درس دیا ہے وہ وحدہ لا شریک کا پتہ دیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا پتہ دیا ہے۔ غوث پاک نے یا غریب نواز نے یا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی نے یا بابا فرید یا حضرت نظام الدین اولیاء نے ہمیں اگر دیا ہے تو ایک رب کا پتہ دیا ہے، اور اسے رب کی طرف رجوع کرو، اور ایسے فضول واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، کفر اور شرک کی طرف بالکل مت جاؤ۔ اور میں تو یہی کہوں گا، اگر میرے اس بات پر، اس بیان پر اگر آپ کو شک اور شبہ ہو تو کسی بھی مفتیان کرام سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں اپنے قول میں ایک دم قوی ہوں، ایک دم سچا ہوں، کیونکہ کم و بیش میں نے 2 سال سے شاید یا 3 سال میں نے لگا دیا غوث پاک کا یہ واقعہ کھوجنے میں، اس کو لکھا کس مصنف نے ہے اور یہ بات صحیح کہاں سے ہے۔ تو تمام مفتیان کرام سے جو رابطہ قائم کیا تو پتہ چلا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے واقعہ لکھا گیا تھا۔ جیسے کربلا کے تعلق سے بہت سارے واقعہ غیر مقلدوں نے لکھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اہل سنت الجماعت کا جو نام ہے وہ حق پرست جماعت کا نام ہے۔ حق کی طرف رہو، رب کی طرف رہو، رسول کی طرف رہو، قرآن کی طرف رہو، صحابہ کی طرف رہو، ولیوں سے محبت کرو، لیکن خدا کے برابر انہیں مت کرو، ورنہ قیامت سے پہلے جو قبر ہے، قبر کے اندر پہلے ہی سوال میں فیل ہو جاؤ گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔